سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو FM 96.6 اور آپ کے پسندیدہ پروگرام یاد الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ویو FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 8 بجے سے 9 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196666 یعنی 0334196696۔ ناظرین و سامعین، آپ پروگرام کے دوران، بریک کے دوران کالز کے ذریعے، SMS کے ذریعے ہمیں اس نمبر پر جوائن کر سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سہروردی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مبارک تذکرے ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ حفاظت الہی کا مضبوط حصار۔ اللہ رب العزت کی حفاظت کے مضبوط قلعے میں آپ آنا چاہتے ہیں، بالکل ہم سب آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے خاص وظیفہ، اس کی اور بھی برکتیں بے شمار ہیں۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، نعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے، وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تو یہ کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ کلمات روزانہ پڑھنا ہر پریشانی کے لیے کفایت کرے گا، یعنی اللہ رب العزت پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، آسانیاں عطا فرمائے گا، اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ تو بہت خوبصورت وظیفہ ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوراد و وظائف میں شامل کریں، اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزا، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے، امت مسلمہ میں سے کسی کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، اولیاء کاملین، صالحین جو علماء حق ہیں، ان میں ایک عظیم ہستی حضرت شاہ رکن الدین والعالم ملتانی سہروردی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے پاک آج مقصود ہیں، تذکارے مبارکہ۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ من اولیاء اللہ، یہ سوال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھی عرض کیا گیا، پوچھا گیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، یہ حقیقت میں اللہ کے ولی کی پہچان ہے، اور اللہ کے ولی کا اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کون اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے دوست وہ ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں، اللہ کے مقرب بندے، صالحین وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد نصیب ہو جائے۔ الذین اذا رؤوا، جب تم انہیں دیکھو، ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرنا تمہیں نصیب ہو جائے، اللہ کی یاد تمہیں نصیب ہو جائے، ذکر الہی، یاد الہی کی تمہیں توفیق مل جائے، دولت مل جائے۔ تو ایسے لوگ جنہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، جن کے چہرے
نورانی اور حسین، جن کی پیشانیاں نور ایمان سے چمکتی ہوئیں، جن کے بصارتیں اور بصیرتیں پاکیزہ، جن کے قلوب و اذہان پاکیزہ، جن کا تزکیہ باطن ہو چکا، جنہوں نے تزکیہ باطن ایسے پایا کہ ان کے دل مصفہ مزکہ آئینہ یعنی شیشے بن چکے، جس پر اللہ کے انوار و تجلیات کا عکس پڑتا ہے، وہ مزکہ مجلہ مصفہ آئینے، وہ مررز جن پر اللہ کے انوار و تجلیات اور رحمتوں کا پرتو پڑتا ہے، تو جو ایسے پاکیزہ قلوب صالحین اولیاء اللہ کے سامنے جب لوگ جاتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، تو پھر انہیں بھی اللہ اللہ کرنا نصیب ہو جاتا ہے، انہیں بھی اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم عام مسلمان عام طور پہ موت بھلا بیٹھتے ہیں، قبر حشر آخرت کی یاد بھلا بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھتے ہیں غفلت کی وجہ سے، بحیثیت انسان، چونکہ انسان جہاں انسیت سے ہے، محبت کا مادہ اس میں رکھا گیا، وہاں نسیان سے بھی ہے، بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، اپنے خالق و مالک کو بھول جاتا ہے، اپنی موت کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنی قبر کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے، وہ ہر لمحے ہر وقت کبھی ان کی زبان پر اللہ اللہ کا ذکر جاری ہے، کبھی ان کی سانسوں میں اللہ کی یاد جاری ہے، کبھی ان کے قلوب میں اللہ کی یاد جاری رہتی ہے، بلکہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اور یعنی کبھی وہ ذکر باللسان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ذکر بن نفس کر رہے ہوتے ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ۔ ایک تو یہ بھی فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ جب تم بھول جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح ایک جگہ پہ فرمایا گیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور آگے فرمایا تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اپنے رب کو اپنے نفسوں میں یاد کرو، یعنی ذکر خفی کرو، ذکر قلبی کرو، اپنے دلوں میں یاد کرو، اپنی سانسوں میں یاد رکھو۔ اور کہیں اللہ فرماتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ یہ صبح و شام اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ فرماتا اولو الالباب کون ہیں؟ ابھی حدیث مبارکہ سے ہم ذکر کریں اولیاء اللہ کون ہیں۔ حقیقت میں جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک صالح بندے، ہر لمحے شریعت، قرآن و سنت، اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، آخرت کی فکر، تقوی ظاہری باطنی قلبی تقوی اختیار کرنے والے، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ اور انہی کو قرآن پاک میں اللہ نے عقل والے فرمایا ہے، اور پھر ان عقل والوں یعنی اولیاء اللہ کی نشانیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عقل والے وہ ہیں جو زمین و آسمان، دن اور رات، ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ عقل والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کب؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قیام میں ہیں، کھڑے ہیں، پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے، سانسوں سے، دل سے، ذکر بالجوارح، یعنی اپنے ان کے جسم وہ بھی اللہ کی یاد کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ بعض کا جسموں پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور یہ ذکر الہی ہی کی برکت ہے کہ جسم جو ہے وہ شریعت کا، قرآن و سنت کا پیکر بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قیام میں بھی اگر یہ کھڑے ہوں تو پھر بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں، ان کے دل، ان کی زبانیں، سانسیں اللہ کی یاد میں معجزن ہوتی ہیں اور مشغول ہوتی ہیں۔ اسی طرح وقعودا، اگر یہ بیٹھے ہوں قعدے کی صورت میں، جو نماز میں ہم التحیات کی صورت میں بیٹھتے ہیں اسے بھی قعدہ کہتے ہیں، اسی کی جمع قعود۔ تو اللہ فرما رہا ہے کھڑے حالت میں ہوں یہ
کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو اس وقت بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں. اگر یہ بیٹھے ہوئے کہیں مجلس بپا ہو تو بیٹھے ہوئی حالت میں بھی یہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی یہ اللہ اللہ کرتے ہیں. انسان کی یہ تین کیفیات ہوتی ہیں. کسی وقت وہ چل رہا ہے، قیام میں ہے، کھڑا ہے، کسی وقت وہ بیٹھا ہوا ہے، اور کسی وقت وہ پہلوؤں کے بل لیٹا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے عقل والے وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں جو تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ فرماتا ہے یہ لوگ جو عقل والے اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر لمحے اللہ اللہ کرنے والے، اللہ فرماتا ہے یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں بھی غور و فکر کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے یہ ساری مخلوق، یہ کائنات، یہ باطل پیدا نہیں فرمائی، بیکار پیدا نہیں فرمائی. سبحانک فقنا عذاب النار، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. اور یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتی ہے، سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے. ورنہ اللہ کی تمام مخلوقات وہ اللہ کی یاد میں ہر لمحہ مشغول ہیں. فرشتے مختلف عبادات، مختلف تسبیحات میں وہ ہر لمحے مشغول ہیں. اللہ کی باقی مخلوقات بھی، چرند پرند، شجر حجر، ہر چیز اللہ اللہ کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، پاکی بیان کر رہی ہے. اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو وہ صرف سرکش انسان اور سرکش جنات جو ہیں یہ اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اسلامی احکام سے، اسلام سے منہ موڑتے ہیں. ورنہ جو اللہ کی حقیقی، یعنی وعباد الرحمن بھی فرمایا گیا نا، جو اللہ کے حقیقی بندے ہیں. اب بندے جو ہیں وہ فرشتوں کو بھی فرمایا گیا، جنات بھی اسی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، کہہ سکتے ہیں بندے ہیں، لیکن بالخصوص انسانوں کو کہا جاتا ہے بندگی. اور بندہ بندگی سے ہوتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو اگر انسان اور جنات اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، تو پھر یہ وعباد الرحمن میں شامل ہے. اور پھر دیکھیے عقل والے دعائیں کیا مانگتے ہیں. آج تو ہم نے عقل کا معیار کچھ اور بنا دیا. اللہ فرما رہا ہے عقل کا معیار یہ ہے کہ جو ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قیام میں قعدے میں جو پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کریں، اللہ اللہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کیونکہ اسے افضل الذکر فرمایا گیا، اس کا ورد جاری رکھیں، زبانوں پر، سانسوں میں، اپنے دلوں میں، اپنے اعضاء کے ساتھ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، اپنی موت کو یاد رکھیں. تو یہ لوگ، اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، یہ عقل والے ہیں، یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں. اور یہی کہتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہر عیب، ہر خامی، ہر نقص سے پاک ہے، تیری شان وراء الورا ہے، تو خالق ہے، تو معبود و مسجود ہے، تیرے سوا لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے. تو پتہ چلا عقل والے وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد نہ بھلائیں اور آخرت کے عذاب، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرتے رہیں. یہ عقل والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کے صالح بندے ہیں، یہ عباد الرحمن ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب النار. اب یہاں پہ بھی یہی بات اللہ فرما رہا ہے
بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ فرماتا رحمان کے بندے وہ ہیں، یعنی اولیاء اللہ، اللہ کے خاص بندے جو زمین پر بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر تکبر سے نہیں چلتے بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ کہا گیا کہ تم زمین پر جتنا بھی تکبر سے چل لو، اکڑ کر چل لو، ظلم کر لو، جو بھی کر لو، اپنے آپ کو فرعون سمجھو، شداد سمجھو، قارون سمجھو، نمرود سمجھو، حامان سمجھو، لیکن اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اللہ رب العزت متنبع فرماتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب رسی کھینچتا ہے، جب وہ ڈھیل ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ لوگوں کو یہاں دنیا میں بھی ان کے ظلم، ان کی برائیوں کا، ان کی معاملات کا، برے معاملات کا بدلہ مل جاتا ہے، اور قبر میں بھی عذاب، اور بالخصوص حشر میں تو جزا اور سزا، وہاں تو ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نیکی بھی دیکھ لے گا، بدی بھی دیکھ لے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے مقرب بندے وہی ہیں، اولیاء اللہ وہی ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، جو اللہ اللہ کروانے والے ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، اور حقیقت میں یہ وہ حقیقی اولیاء اللہ کا، علماء حق، اولیاء کاملین، صالحین تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے، کہ جنہیں دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ کامل شریعت کا پیکر بندہ مومن ہے، یہ کامل قرآن و سنت کا عامل ہے، یہ کامل اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والا ہے، یہ کامل اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، اور جس کا چہرہ بھی اللہ کے انوار و تجلیات اور برکات کے نزول سے چمک رہا ہوتا ہے، پیشانیاں بھی نورانی، چہرے بھی نورانی، جن کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو چمکیں گے ہی، جن کے قلب بھی چمک رہے ہوتے ہیں، دل بھی چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چمک حقیقت میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پاتے ہیں اولیاء اللہ بھی، اسی لیے اولیاء اللہ علماء حق میں سے ایک ہستی نے یہ کہا نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چمک ملتی ہے، یہ نورانیت ملتی ہے، یہ نور ملتا ہے، جو سینہ بسینہ قلوب سے آگے قلوب تک منتقل ہوتا ہوا امت مسلمہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی سہروردی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس نور حسین کے وارث تھے، اور کیسے وارث تھے؟ نسباً بھی قریشی ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ جو ہے بنو قریش اسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حسب نسب اگر کوئی قریشی ہے، ہاشمی ہے، سادات میں سے بڑی بات، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ پھر علم، عمل، اخلاص، صحیح العقیدہ ہونا، باعمل ہونا، اور اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے ولایت مل جائے، تو یہ سونے پہ سہاگا، یہ اور یوں سمجھیے کہ بہتری کا معاملہ۔ تو جب ہم حضرت شاہ رکن الدین والعالم علیہ رحمہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بالکل ظاہری، باطنی علوم، فیضان، معرفت، طریقت، حقیقت، شریعت، ہر حوالے سے ہمیں بالکل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء اللہ کے، اسلاف کے ہمیں وارث نظر آتے ہیں۔ ملتان میں چونکہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں یہ بلخ، بخارا، ان ریاستوں سے جو آج قازقستان، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ مختلف ناموں سے معروف ہیں، جو ایک وقت میں آج اگرچہ المیہ ان میں سے اکثر ممالک جو میں نے نام لیے، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان وغیرہ، وہاں لبرلزم آج پھیل چکا، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ اسلام کے، قرآن و سنت کے، حدیث کے، تصوف و طریقت اور شریعت کے یہ مراکز تھے۔ سمرقند، بخارا، بلخ، تاشقند، یہ کتنے نام ہیں، لیکن آج یہ المیہ ہے، آج معاملات برعکس ہیں۔ اس دور میں آج سے کم و بیش 7-8 صدیاں پہلے
بلکہ اس سے بھی پہلے ان کے آباء و اجداد حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ خاص طور پر یہ اور ان کے آباء و اجداد وہاں سے یہاں ہجرت کر کے آتے ہیں. یہ جو علاقے ہیں ان میں اکثر علاقے جو ہیں وہ سرد علاقے ہیں, وہاں زیادہ گرمی نہیں ہوتی, تو وہاں سے یہاں پنجاب میں آتے ہیں. پھر ملتان ہجرت ہوتی ہے. یہاں حضرت شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ 9 رمضان المبارک 649 ہجری 1251 عیسوی جمعۃ المبارک کے دن ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. ان کی ولادت باسعادت سے پہلے ان کے دادا جان ہیں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ, جو سلسلہ سہروردیہ کے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں پیشوا ہیں. جیسے سلسلہ چشتیہ کے سب سے بڑے بزرگ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ ہیں, اسی طرح سہروردیہ سلسلے کے حضرت خواجہ بہاؤالدین غوث زکریا ملتانی علیہ رحمہ ہیں. اور آپ کے خلفاء میں حضرت شیخ عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر علیہ رحمہ جیسی ہستیاں, اگرچہ جہاں آج ہمیں ان کے مزار مبارکہ پر خرافات نظر آتی ہیں, حقیقت میں وہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور شریعت عالم حق بھی تھے. قرآن و حدیث, فقہ, جو اسلامی علوم یہ پوری زندگی پڑھاتے ہوئے گزری, اور جب وہاں سیون شریف گئے تو وہاں اسلام کی شمع روشن کی اور خرافات کو بند کیا. لیکن المیہ یہ کہ آج اسی طرح خرافات ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے شروع کر رکھی. یہ بہت عجیب معاملہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ جو حقیقت میں قرآن و سنت کا طریقہ تھا اس کو بھی بھلا دیا. کئی مزارات ایسے جہاں اس طرح کی خرافات اور غیر شرعی حرکات کی جاتی ہیں, حالانکہ اولیاء اللہ کا یہ طریق نہیں تھا. یہ ایک نام میں نے لیا. اسی طرح سید جلال الدین بخاری علیہ رحمہ, یہ اچ شریف مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ, یہ جو سادات بخارا ہیں یہ بھی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی شیخ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ انہی کے مریدین خلفاء میں شامل ہیں. تو جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پنجاب, بالخصوص جنوبی پنجاب, سندھ, بلوچستان, ان علاقوں میں خاص طور پر سلسلہ سہروردیہ جو ہے اس کا فیضان, قرآن و سنت کا فیضان, اسلام کا فیضان, یہ اس خانوادے نے پہنچایا ہے. یہ ان کی خدمات ہیں. حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ جب ملتان تشریف لائے تو چونکہ ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے, اولیاء اللہ کا شہر, یہاں بہت سے بزرگوں کے اس وقت مزارات بھی تھے, کچھ موجود بھی تھے. تو جو اس وقت درویش اور اولیاء اللہ وہاں موجود تھے انہوں نے آپ کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ بھیجا. آپ سمجھ گئے مقصد یہ کہ ملتان میں وہ جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں ملتان تو پہلے پیروں سے پر ہے, تو آپ کی یہاں جگہ نہیں ہے, تو آپ نے اس میں گلاب کا پھول رکھ کے واپس بھیجا. آپ فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا, ہم بھائی ہیں, آپ بھی میرے بھائی, میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کے درمیان یوں رہوں گا جیسے دودھ میں یہ گلاب کا پھول ہے, گلاب کے پھولوں کی طرح خوشبو پہنچاؤں گا, آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور غالباً تاتاری لوگوں نے جب حملہ کیا تھا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے اپنی طرف سے اس وقت کے ہزاروں سکے سونے چاندی کے وہ دے کر ملتان کو اس کے حملے سے بچایا تھا. تو یہ اولیاء اللہ کا طریق تو یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق کی حفاظت بھی کرتے تھے, ظاہری طور پہ بھی ان کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے, ان کے ایمان کی جلا کا بھی ذریعہ بنتے تھے. یعنی قرآن و حدیث, فقہی معاملات, ہر حوالے سے ان کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے, مدارس قائم کرتے تھے, ان کے تزکیہ باطن, ان کی روحانی جو بیماریاں ہیں انہیں بھی دور کیا کرتے تھے. تو حقیقت میں اولیاء اللہ کا طریق بھی یہی ہے, اولیاء اللہ کی زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں, اگر کوئی غیر مسلم ہو سے اسلام کا پیغام پہنچایا جائے, شاید وہ حق کی دولت پا لے. اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر 1 2 4 5 10 نہیں بلکہ بعض اوقات پورے خاندان اور کئی خاندان مسلمان ہوا کرتے تھے. یہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی روشنی پھیلی ہے, جہاں چند صحابہ کرام تشریف لائے, تابعین اعظام, تبع تابعین اعظام, عرب تاجر, وہ بھی حقیقت میں وہ بھی اللہ کے ولی تھے, اللہ کے دوست تھے. ان کے بعد پھر سادات کرام, قریشی یہ گھرانے اور دیگر اولیاء اللہ وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں تشریف لاتے گئے. تو انہی کے ہاتھ پر یہاں کے رہنے والے ہندو اور دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے وہ مسلمان ہوئے. یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے.
حضرت شاہ رکن عالم علیہ الرحمہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اب آپ کی ولادت باسعادت چونکہ 1251 عیسوی میں ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی کچھ اولیاء اللہ نے، کچھ مجذوبین نے، بلکہ آپ کے دادا جان نے بھی بشارت دے دی کہ یہ مرد حق ہوں گے، کامل مرد ہوں گے۔ آپ کے دادا جان آپ کی والدہ مائدہ سے، اپنی بہو سے اس شفقت فرماتے، بالخصوص اس لیے کہ یہ ایک آنے والے اللہ کے ولی کی ماں بھی ہیں۔ انہوں نے بھی ایک موقع پر عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ اتنا شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ کی والدہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو آپ کو اللہ نے اولاد عطا فرمانے ہیں، یہ بیٹے عطا فرمانے ہیں، میں ان کے ادب کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ حضرت شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ، آپ کے والد گرامی حضرت صدر الدین عارف علیہ رحمہ ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی، عالم حق۔ یہ ساری ہستیاں ظاہری قرآن و سنت، حدیث، فقہ، یہ ظاہری علوم سے بھی مالا مال تھیں اور باطنی علوم سے بھی مالا مال تھیں۔ حقیقت یہ ہے آج بھی ظاہری باطنی دونوں علوم کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے امام مالک نے فرمایا تھا کہ جو فقہ اور تصوف دونوں کو جمع کر لے گا وہ محقق ہوا، اس نے حق ادا کر دیا۔ تو یہ ہستیاں محقق تھیں، انہوں نے حق ادا کیا۔ پھر جب آپ بچپن کا عالم ہے، گھر میں کام کرنے والی خادمائیں بھی موجود ہیں، تو سبھی کو یہ تلقین کی گئی کہ ویسے بھی یہ معاملہ تھا، سبھی اللہ اللہ کرنے والے تھے، اور خاص طور پر یہ تلقین کی گئی کہ ان کے سامنے اللہ اللہ ہی کرتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، پھر جب حضرت شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ آپ بولنے کی عمر کو پہنچے تو سب سے پہلے جو کلمہ آپ کی زبان سے نکلا وہ اسم ذات، اسم جلالت اللہ یہی تھا، یعنی آپ اللہ اللہ ہی کرنے والے بنے۔ یہ بچپن کا عالم ہے۔ پھر خانوادہ کتنا عظیم ہے، دادا جان کے زیر پرورش رہے، ان کی توجہات، فیوز و برکات، والد گرامی کی، پھر دادا جان ہی کا بنایا ہوا مدرسہ بہائیہ، بہاؤدین سے بہائیہ مدرسہ ملتان میں جو اس وقت قائم تھا، آپ کے دادا جان نے قائم کیا تھا، جہاں سے میں نے چند نام ذکر کیے۔ حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ وہاں پڑھایا کرتے تھے، مدرس تھے، غالباً صدر مدرس ہیں۔ بہرحال تو یہ حقیقت میں اولیاء اللہ کا کام تھا، قرآن و حدیث کا درس دینا، فقہ کا درس دینا، ظاہری علوم لوگوں تک پہنچانا، قرآن و حدیث، اسلام کی تعلیمات پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو باطنی بیماریاں ہیں انہیں ان کا علاج کرنا۔ یہ روحانی معالجین ہوا کرتے تھے۔ تو آپ نے بھی اس مدرسہ بہائیہ میں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، منطق، بلاغت، جو اس وقت علوم رائج تھے وہ سبھی علوم سیکھے، عالم حق بنے۔ اور پھر آپ ہی کی زندگی میں آپ کی والدہ مائدہ، ان کا بھی وصال ہوا، آپ کے والد گرامی کا بھی، آپ کے دادا جان نے پھر آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ آپ کے ہاتھ پر اکثر لوگوں نے ایمان کی دولت پائی۔ پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، ان کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، بالخصوص حضرت نظام الدین اولیاء اللہ علیہ رحمہ جو ہیں ان کے ساتھ ایسی دوستی تھی کہ آپ دہلی جب بھی تشریف لے جاتے تو انہی کے پاس ٹھہرتے۔ علاؤدین خلجی اور اس طرح کے جو سلطان تھے اکثر آپ کے عقیدت رکھنے والے تھے، آپ سے محبت کرنے والے، لیکن ایک غالباً علاؤدین خلجی کا پوتا جو ہے وہ آپ کے حوالے سے تھوڑی سی دل میں خار رکھتا تھا۔ تو آپ دہلی تشریف لے گئے تو غالباً وہ شروع میں حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ انہیں بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا، بعد میں پھر وہ معتقد ہوا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ میرے پاس ہی آئیں، لیکن حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمہ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کے ہاں قیام کیا آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا جو یہاں دہلی میں اللہ کے محبوب ہیں، سب سے اچھے بندے ہیں، میں ان کے پاس میں نے قیام کیا ہے، یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ علیہ رحمہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف سلاسل طریقت کے بزرگان دین آپس میں بڑی گہری محبت رکھا کرتے تھے۔ مختلف کلمات بھی موجود ہیں غالباً حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان میں کہ
کہا گیا ہمارے درمیان عشق بازی ہے، تو ادھر سے فرمایا گیا کہ عشق ہے، محبت ہے، بازی نہیں ہے. بازی کا مطلب مقابلہ نہیں ہے. تو یہ اولیاء اللہ کی محبت کا انداز ہوا کرتا تھا. آپ کی والدہ مائدہ حافظہ قرآن تھیں، تو جب لوری دیتی تھی تو وہ لوری اور کچھ نہیں ہوتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اور باوضو ہو کر آپ کو دودھ نوش فرماتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہتی تھیں. تو اگر مائیں مصلی پر بیٹھی ہوں، قرآن کریم کی تلاوت لوری کی صورت میں دے رہی ہوں، اور اللہ اللہ کرنے والی ہیں، باوضو دودھ پلانے والی ہیں، تو پھر اولاد شاہ رکن عالم علیہ رحمہ جیسی ہی ہوتی ہیں. بلکہ آپ کے حوالے سے موجود ہے بچپن میں شیر خارگی کے عالم میں جب آپ کی والدہ مائدہ آپ کو دودھ پلاتی تو جب اذان کا وقت ہوتا تو آپ خاموش ہو جاتے اور دودھ نوش فرمانا چھوڑ دیتے. یہ اولیاء اللہ کا طریقہ، اور اذان کو بڑے غور سے سنتے. کیوں؟ اللہ اللہ ہی تو آپ کے وہاں گھرانے میں یہی تو صدائیں بلند ہوتی تھیں. بہرحال آپ نے اپنے جو بھی آپ کا وقت گزرا اس میں اس مدرسہ کو جو ظاہری علوم قرآن و سنت حدیث و فقہ اور دیگر علوم کا مرکز تھا اس کو بھی ترقی دی. اس کے حوالے سے وہاں مکمل انتظامات فرمائے. 16 سال کی عمر کے حوالے سے ملتا ہے آپ نے قرآن مجید فقہ حمید بھی حفظ کیا، اور اسی طرح آپ نے 16 سال کی عمر مبارکہ میں تمام مروجہ علوم سیکھے، حتیٰ کہ اس وقت عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ یہ تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ریاضی وغیرہ، میتھمیٹکس، الجبرا وغیرہ جو بھی اس وقت رائج تھا، ان علوم میں بھی آپ نے کمال حاصل کیا. آپ کے چونکہ چند چیزوں کا ذکر ہوا، بچپن ہی سے وہ ولایت کے آثار جو ہیں وہ حوادہ تھے، نظر آتے تھے. تو ایک موقع پر آپ نے اپنے دادا جان ان کی نشست پر بیٹھے، ان کی پگڑی پہ سر پر رکھ لی. والد گرامی انہوں نے منع کیا، لیکن آپ کے دادا جان نے نہیں بیٹے صدر الدین عارف آپ انہیں منع نہ کریں، یہ میرے حقیقی جانشین اور وارث ہوں گے. تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ عام مخلوق کو بھی محبتوں سے، توجہات سے نوازتے ہیں اور خلافت کا فیضان عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ بھی مختلف خطوں میں جا کر اسلام کا پیغام، قرآن و سنت کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں. اور جو مسلمان ہیں اگر وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں تو انہیں توبہ اور رجوع الی اللہ کی طرف لائیں. تو یہی اولیاء اللہ کا طریق تھا. آج یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے، بعض اوقات صرف روپیہ پیسہ اور وہ رسمی پیری مریدی اور وہ چیزیں نظر آتی ہیں، کہیں وہ خاص ایک روحانیت اور سلوک کی منازل طے کرنے، اور اگرچہ کہیں جو خانقاہیں ہیں وہاں آج بھی قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہاں تزکیہ باطن اور ذکر اللہ، یاد الہی کے جام پلائے جاتے ہیں. لیکن عام طور پہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے کہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کہیں نظر نہیں آتی. قرآن و سنت، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند نہیں ہوتی، بلکہ وہ رسم معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے. بہرحال حضرت شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ نے وہی خرقہ مبارکہ زیب تن کیا جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ کو شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ملا تھا، اور شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے غالباً انہوں نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے بغداد شریف میں یہ سارے فیوز و برکات پائے تھے. اور شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں کہ جو غالباً اپنے چچا جان شیخ عبدالقاہر نجیب الدین سہروردی علیہ رحمہ ان سے فیوز و برکات بھی پائیں، اور غالباً حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی آپ نے فیوز و برکات پائے، بغداد شریف ہی میں قیام فرما تھے. تو اب قادری سلسلے کا بھی ساتھ یوں سمجھیے کہ فیضان مل رہا ہے، ادھر چشتی سلسلے کے اور یہ اللہ کے ساتھ بھی محبت کا انداز ہے. تو یہ حقیقت میں راستہ ایک ہی ہے، یا اگر بظاہر آپ کہیں راستے مختلف بھی ہیں تو منزل ایک ہی ہے. منزل تقرب الی اللہ ہے، اللہ کا قرب پانا ہے. منزل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان میں یوں سمجھیے کہ جلا پانا ہے، اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہے. منزل اللہ کے احکام کی اتباع ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع ہے. تو بظاہر طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، بظاہر حقیقت میں طریقہ بھی مختلف نہیں ہوتا.
سبھی قرآن و سنت حدیث فقہ اور تزکیہ باطن اور اللہ اللہ ہی کرواتے ہیں، لیکن حقیقت میں منزل ایک ہی ہے۔ حضرت شاہ رخ عالم ملتانی علیہ رحمہ آپ کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ 52 سال تک آپ نے مخلوق خدا کی بھلائی، مخلوق خدا کو اسلام، قرآن و سنت کے فیضان کی طرف رہنمائی فرمائی۔ پھر آپ نے 735 ہجری 1335 عیسوی میں 7 جمادی الاولیٰ جو ہے اس دن سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات پیش کرتے ہوئے آپ کا وصال ہوا، اور مزار مبارکہ غیاث الدین تغلق نے اپنے لیے جو غالباً بنوایا تھا مقبرہ، وہاں آپ کی تدفین ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ وہیں دہلی میں غالباً انتقال کر گیا اور یہاں پھر اس کی تدفین نہ ہو سکی۔ آپ کے ملفوظات، آپ کی تعلیمات، آپ کے اقوال بے شمار ہیں، بس چند ایک ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب تک بری عادات کو چھوڑ نہیں دیتا اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار میں آپ کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے اور آپ کے تعلیمات کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ بات حق ہے۔ اللہ فرماتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو حق سے منہ موڑتے ہیں، اسلام سے، قرآن و سنت کے فیضان سے منہ موڑتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گرے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو بالکل جو اللہ کے احکام، اللہ کی یاد، اسلام، ایمان کی دولت سے منہ موڑ لے تو پھر وہ انسان تو کجا، وہ جانوروں اور درندوں سے چیرنے پھاڑنے والے درندوں سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اللہ کا فضل و کرم جب تک دستگیری نہ کرے اس وقت تک دلوں کی صفائی ناممکن ہے۔ قلبی طہارت، تزکیہ باطن، تزکیہ قلب، دل کا آئینہ صاف ہونے کے لیے اللہ کا فضل و کرم سب سے پہلے درکار ہے، اور وہ ایمان کی بدولت نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد کی بدولت نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، درود پاک، استغفار، اللہ اللہ کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا اس وقت، اور اپنے آپ کو ظاہری باطنی بیماریوں سے بچانے سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ کے فضل و کرم کی نشانی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں کبھی جھانک کر نہیں دیکھتے۔ ہم جب دوسروں کی طرف ایک انگلی کرتے ہیں، باقی انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے آپ کو ہم درست کریں، میں اپنے آپ کو درست کروں، آپ اپنے آپ کو درست کریں، پھر ہم آگے چلیں۔ اور اپنے عیبوں پر اگر کسی کی نظر ہے تو یہ بڑی بات ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن اگر دوسروں کے ہی عیبوں پر ہم نظر رکھیں اور ان کی عیب دری کرتے رہیں، عیب پوشی کرنے کے بجائے عیب اچھالتے رہیں، تو بالکل یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اپنے اعضاء پر ایسے قابو رکھے کہ وہ ممنوعات شرعی سے قولاً اور فعلاً باز رہیں، یعنی ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ہمارے اعضاء، ہمارا جسم، یہ ہمیں اس پر ایسا اپنے نفس پر کنٹرول ہو، اپنی خواہشات پر، جسم پر، کہ جو اللہ نے چیزیں حرام فرمائی ہیں، منع فرمائی ہیں، ممنوعات شرعی طور پر جو چیزیں ناجائز ہیں، منع ہیں، ان سے قولاً بھی ہم باز رہیں، فعلاً بھی، یعنی زبان سے بھی ان اسلام کی تعلیمات کے خلاف کوئی کلمہ ہم نہ نکالیں، اور ہمارا عمل بھی اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں بیہودہ مجلس سے بھی اجتناب کیا جائے، یہ بڑی بات ہے۔ ہم تو یہاں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، فحش مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، چغلی، غیبت، حسد، بغض، کینے بھری گفتگو۔ تو بیہودہ مجالس سے اجتناب کرنا یہ بھی بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ اور فرماتے ہیں اس سے مراد ایسی مجلس ہے جو بندے کو اللہ سے توڑ کر دنیا کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور فرمایا بطالوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بطال کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو طالب دنیا ہیں،
یہ بہت بڑی بات ہے. اب دنیا ہم سمجھتے ہیں صرف روپے پیسہ عہدہ منصب، اس کا نام نہیں. صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، خلافت اللہ نے عطا فرمائی، سب کچھ تھا، لیکن وہ دنیا ان کے اندر رچی بسی نہیں تھی. وہ دنیا کا مال دولت اسلام کی خاطر قربان کر دیتے تھے، اسلام پر ہی قربان کرتے تھے، حقوق اللہ حقوق العباد پر قربان کرتے تھے. لیکن ہم حلال حرام ناجائز جائز کی تمیز مٹائے ہوئے بس کما رہے ہیں حرام ذرائع سے، اور پھر حرام کاموں میں شریعت اسلامیہ کے مخالف کاموں میں لگا رہے ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ مذموم ہے. وہ دنیا جو حلال جائز طریقے سے ہو اور اللہ کے راستے پر حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرنے پر لگے، وہ محمود ہے، وہ پسندیدہ ہے. بس اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے جب ہم ان ہستیوں کا مبارک پاکیزہ تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض و برکات عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے. یہ وہ ہستیاں اس دور کے بڑے بڑے سلاطین ان کے مریدین معتقدین میں شامل ہوتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے اور شریعت کے احکام نافذ کیا کرتے تھے. آج ہم دیکھیں اسلامی ممالک معاملہ اس کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے. اللہ رب العزت ان ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین. جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہی ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی. ہمارا رابطہ کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 19 66 966. ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا امداد حسین صاحب ہیں، ڈرائیونگ یہ کرتے ہیں، جھنگ سے ہیں یہاں پر، غالباً ڈرائیونگ انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام روزانہ سنتا ہوں، ریگولر لسنرز میں شامل ہوں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ صبح نماز کے بعد سے نعتیں وغیرہ سنتے ہوئے اس پروگرام تک چلیں۔ جی کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، بہت پسند آیا، دل خوش ہوا، اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جی، آپ کا شکریہ، یہ دعائیں آپ کے میرے ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ سجاد حیدر صاحب ہیں چک جمرہ سے، کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام، اور صحت اور تندرستی کی انہوں نے دعا دی۔ کہتے ہیں کہ لوگ اولیاء اللہ کے پاس جاتے تھے، لیکن آج ہم کس کے پاس جائیں؟ بالکل جی، آج بھی اولیاء اللہ موجود ہیں، لیکن ان اولیاء اللہ کے پاس جو حقیقت میں شریعت کے بھی پیکر ہیں، جو اللہ اللہ کرتے بھی ہیں، کروانے والے بھی ہیں، تو بالکل ڈھونڈنا پڑتا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو اولیاء اللہ تو قیامت تک موجود رہیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کوئی بھی ایک اللہ اللہ کرنے والا موجود نہ ہو۔ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا 208 چگ ڈوگرا والا سے افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب اور رمضان انصاری صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کا پروگرام سن رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اطہر گجر صاحب بھی ہیں 14 چک سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جزاک اللہ، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، انہوں نے کہا کہ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، کہا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا، سب لسنرز کو آپ کو سلام، السلام علیکم۔ علی راجپور صاحب، جی وعلیکم السلام۔ چلیں جی، ایک شعر انہوں نے کہا، آپ کی نظر، اللہ والوں سے تعلق رکھو طبیعت ٹھیک رہے گی، یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ بالکل جی، لفظوں سے بھی علاج کرتے ہیں، نگاہوں سے بھی، توجہات سے بھی علاج کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ کشف رباب صاحب ہیں، جی الحمدللہ، وعلیکم السلام بلکہ پہلے، اور کہا کہ آپ کا بیان اچھا ہے آج کا۔ جزاک اللہ جی، آپ سب کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ ریحان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اور الحمدللہ، کہا آج کا بیان بھی بہت پیارا تھا ماشاءاللہ، اور آج کا وظیفہ بھی بہت پیارا ہے، یہ ہمارے شجرہ شریف میں بھی ہے، غالباً قادریہ سلسلے کی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے، بہت اچھا معاملہ ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا علی بھائی کا شعر اچھا ہے، چلیں جی بالکل اچھا ہے۔ ہیرا فاطمہ صاحبہ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کل بھی ان کا میسیج تھا وہ رہ گیا کہ انتہائی اہم ٹاپک پر گفتگو ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی، وہ کمزور کو سزا دیتے تھے، طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، اور سموگ کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے اپنے معاملات ہیں جن کی وجہ سے سموگ کا یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، اور کہتی ہیں کہ بہت اچھا پروگرام آج کا بھی، اللہ والوں کی باتیں، ان کے فرامین ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس عارضی دنیا سے حقیقت تک پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین جی، بے شک ایسا ہی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں ایک ہمارے لسنر، یہ کہتے ہیں والدین ناراض ہو جائیں تو ان کو بالکل راضی کیا جائے، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، ان سے معافی مانگی جائے، اور بالکل ان کے پاؤں دبائے جائیں، جو بھی اچھے سے اچھا عمل ہے وہ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، اور بالکل لفظاً بھی معافی مانگیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو یہ عملی وظیفہ ہے، اس کے لیے باقی آپ درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل نرم فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کا وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو میاں بیوی دونوں درود پاک کی کثرت کریں، یا سلاموں کی کثرت کریں، گھر میں سلامتی ہوں گی، اور خاص وظیفہ یہ ہے یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھیں، بالخصوص جمعرات کے دن، اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہیں، اول آخر طاقت میں درود پاک، اور پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ آپس میں محبت الفت قائم ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے
دعا راجپور صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ نعت کا انہوں نے کہا لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی، جو کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی ہاشم گھرانے کا، جو کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ چلیں جی، اگر یہ ہمارے پاس ہوئی ریکارڈ میں کہیں تو ضرور اس کو کوشش کریں گے نشریات کا حصہ بنا سکیں۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی شکریہ سبھی کا، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔